18 سے 20 میرے مولا کے چاہنے والوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج عزیزو اس آخری تقریر کی مناسبت سے میں کسی صحابی کا ذکر آپ کی خدمت میں نہیں لے کر آیا ہوں، یہ اہم ترین پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ کیا صفت ہے کہ جو اللہ والوں کو ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آتی ہے۔ سورہ مبارک ہے آل عمران آیت کا شمارہ 146۔ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا ہے، نہ وہ دلی اعتبار سے فکری اعتبار سے سست پڑتے ہیں جب ان کی زندگی میں جہاد میں سختیاں آتی ہیں، نہ ظاہری اعتبار سے ان کے اعضاء و جوارح تھکتے ہیں۔ وَمَسْتَقَانُوا، اور وہ دشمن کے سامنے ذلت اور خواری کے ساتھ جھکتے بھی نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خوب عزیزو، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم کربلا میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے مولا کا قلیل سا لشکر کس استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ عزیزو، کوشش کیجئے گا آج کی شب کو جہاں انسان گریہ و زاری میں بسر کرے، جہاں ماتمداری اور نوحہ خوانی میں بسر کرے، وہاں ساتھ ہی ساتھ تقریباً یہی پہر تھی 9 محرم کے، یہی وہ لمحات تھے کہ جب فوج اشقیاء میں کچھ ہلچل ہے، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ۔ در واقع میرے مولا نے ایک رات کی مہلت دی، اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فوج اشقیاء کو پھر سے مہلت دے رہے ہیں، دیکھو پاکیزہ ترین خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو۔ لہذا چاہنے والے کی ذمہ داری ہے آج کی شب میں تھوڑا سا وقت اس طرح سے اس شب کو بسر کرے کہ جیسے کربلا والوں نے بسر کی ہے۔ فرمایا ہم 4 کاموں کو بجا لانا چاہتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنا چاہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بولیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس ذریعے سے اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مفاتیح الجنان کو اٹھا کر دیکھیں عزیزوں، آج کی شب میں بہرحال بعض نماز ذکر ہوئی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ انسان تھوڑا سا وقت اس سلسلے میں بھی ضرور بضرور لگائے۔ اور ایک آخری ذمہ داری عزیزوں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر آج شب عاشور نمودار ہو تو میں اپنے آپ کو آیا خیام حسینی میں دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا ہوں۔ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے وہ تقریر کے سلسلے میں میں آج کی حد تک وہ اساسی اور بنیادی ترین صفت اللہ والوں کی میرے مولا کے اصحاب کی آپ کی خدمت میں بیان کرنے چلا ہوں عزیزوں، جس کے بعد انسان یقیناً اپنے مولا و آقا کے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً عزیزوں۔ اور میں اور آپ بھی اس یقین کو اپنے وجود میں ڈیولپ کر سکیں گے، لہٰذا تھوڑا سا وقت ضرور بضرور غور و فکر کے لیے نکالیے گا۔ حر نے غور و فکر کیا، پروردگار متعال نے اسے جہنم کی پستیوں سے جنت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لہٰذا اگر میں اور آپ بھی کوشش کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 9 محرم کی شام ڈھل رہی تھی، اب ایسے لگتا ہے یا یہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے یا مغرب سے متصل فوراً بعد کا وقت ہے، تو میرے بابا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کچھ یوں خطبہ دیا، اثنی علی اللہ احسن الثنا، حسین اللہ کی بہترین ثنا اور تمجید کرتا ہے، اور چاہنے والوں کو پیغام دیا دنیاوی اعتبار سے سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو، اور پھر انسان اللہ کی حمد و ستائش کرے، یہ اور ہے سختیوں میں گھرا ہوا ہو اور پھر خدا کی حمد و ستائش کرے، یہ اور ہے۔ اثنی علی اللہ احسن الثنا،
وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، حسین سختیوں میں اور سکون و اطمینان ہر دو حالت میں خدا کی حمد بجا لاتا ہے، اس لیے کہ حسین اللہ کے اس بندے کا نام ہے کہ جو یہ معرفت رکھتا ہے کہ ہر حالت میں پروردگار متعال مجھے اپنا قرب عطا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِّي أَحْمَدُكَ، اے میرے پروردگار میں تیری حمد بجا لاتا ہوں ان چار صفات پر، کہ عزیزو مجھے ایسے لگتا ہے یہ چار صفات ہی سید الشہداء کے اصحاب میں پائی جاتی تھی۔ اس شب عاشور میں اور آپ ان چار صفات کو اپنے وجود میں پیدا کریں، یہ ربیون کی وہ چار صفات ہیں جو ہمیشہ حجت خدا کی ہمراہی مجھے اور آپ کو عطا کرتی ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انی احمدک، حسین تیری حمد بجا لاتا ہے، علی ان اکرمتنا بالنبوہ، چار صفات کو عزیزو اپنے سینوں پر ثبت و ضبط کر لیجئے، علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدتا فجعلنا من الشاکرین۔ حمد ہے کہ تو نے ہمیں گھرانے نبوت سے قرار دیا، حمد ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے منور فرمایا، حمد ہے کہ تو نے دین کا فہم ہمیں عطا کیا، اور حمد ہے کہ تو نے دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان اور سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ سے بہرہ مند فرمایا۔ فجعلنا من الشاکرین، اے میرے پروردگار ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے۔ عزیزو ان چار صفت کو اب میں برعکس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے آنکھیں، یہ اللہ نے کان، یہ دل و دماغ ہر قسم کے مناظر دیکھنے اور ہر قسم کی آوازیں سننے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ اس خاطر دیے ہیں کہ انسان فہم دین حاصل کرے، اور فہم دین کے دو اہم ترین ریسورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک خاندان اہل بیت، رسول آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مبارکہ۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد ما صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور حضرت اس دنیا سے جاتے جاتے فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اگر ان چار صفتوں میں اساسی اور بنیادی ترین صفت دیکھیں تو وہاں حضرت کی ذات ہے۔ حضرت نے قرآن کریم بنی نوع انسان تک پہنچایا، اگر حضرت کو چھوڑ دیں عزیزوں، قرآن کی بسا اوقات دیکھیں بہرحال عربی زبان انسان جانتا ہے، آیت کا ایک ظاہری ترجمہ اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حضرت کو چھوڑ دے گا بسا اوقات قرآن کے ذریعے سے بہک جائے گا۔ سورہ مبارکہ طلاق، قرآن کریم کا 65واں سورہ، آیت نمبر 2 کا آخری حصہ، آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ، رب العزت کچھ ایسے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ بعض اصحاب گھر میں جا کر بیٹھ گئے، کمانا چھوڑ دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تسبیح نکالو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ جو ہے وہ غیب سے ادا کر دے گا۔ حضرت نے بلایا کیا کر رہے ہو یہ؟ پس قرآن کریم اگر حضرت کے بغیر انسان لے گا عزیزوں تو بسا اوقات خدا کا قرب اسے نہیں نصیب ہوتا ہے، بسا اوقات خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کمانے میں، دیکھ حرام کی جانب قدم نہ بڑھا، جتنا رزق تیرے پروردگار متعال نے تیرے لیے لکھا ہے وہ ایسی جگہ سے تجھے میسر کر دیا جائے گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ یہ مکتب تشیع کا تر امتیاز ہے عزیزوں کہ حضرت نے جاتے جاتے جہاں اللہ کی کتاب ہمیں دی وہاں کچھ ایسے نفس رسول، کچھ ایسے ہستیاں مجھے اور آپ کو بیان کی تا قیام قیامت۔ عزیزو یہ 12 ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ میرے خلفاء ہیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ دیکھو اگر ان کے ساتھ متمسک رہو گے دنیا اور آخرت کی نعمت پروردگار متعال تمہیں عطا فرمائے گا، اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہونے والی، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس ملیں گے۔ بس اہم ترین نعمت کیا ہے عزیزو جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے؟ رسول و آل رسول کی معرفت، کہ اس معرفت کے زیر سایہ انسان کو قرآن کی آیتیں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، دین کا فہم انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور ان آنکھوں اور کانوں اور دل سے انسان صحیح معنی میں بہرہ مند ہو رہا ہوتا ہے۔ جو
سید الشہداء کی بارگاہ میں جبیں جھکا لے عزیزوں، اسے دو اہم ترین تحفے نصیب ہوتے ہیں جو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کے لیے فراہم نہیں تھے۔ یہ دو اہم ترین تحفے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چاروں نعمتوں کو مد نظر رکھیے گا، آنکھوں اور کانوں اور دل کی نعمت، اس ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ دین کا فہم حاصل کریں۔ اس ذریعے سے دین کا فہم ملے گا کب؟ جب انسان قرآن کریم اور در اہل بیت سے متمسک ہوگا، اور اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اساسی اور بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ گھرانے اہل بیت۔ اس سے جب متمسک ہوتا ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ سے دو اہم ترین ہدایہ اس کے لیے ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد و آل، مل کر درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے وہ بصیرت کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے وہ حب دنیا کے مرض سے نجات پا جاتا ہے۔ پھر سے تکرار کریں، جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے با بصیرت ہو جاتا ہے، اور جو گھرانے اہل بیت سے متمسک ہو جائے حب دنیا کے مرض سے نجات پا جاتا ہے۔ جو لوگ حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے عزیزوں، اس بے بصیرتی نے دو طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، یا وہ مدینہ میں، مکہ میں، شام میں، دیگر اسلامی ممالک میں اپنے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور فرزند زہرا سرزمین کربلا میں مارا جا رہا ہے، یا بسا اوقات اس بے بصیرتی نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ فرزند زہرا اور فرزند رسول کے مد مقابل آ کھڑے ہیں اور خون حسین بہا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کر لیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، بہت ہی اہمیت اور نازک موڑ پر آپ کو لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔